اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ جس کا نام ہے نایاب گوہر۔ ہم اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں ولادت اور شہادت کے عنوان سے پیش ہوتے رہیں گے، اور ان اہم مواقع پر کہ جہاں کسی معصوم کی ولادت اور شہادت ہو، ہم آپ کی خدمت میں اسی امام سے متعلق کچھ ایسے اقوال پیش کریں گے جو واقعاً ہماری زندگی کا لازمہ بھی ہے، ہماری زندگی کا حصہ بھی ہے، اور ہماری زندگی کا جز بھی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی اس میں ہے، زندگی کے مسائل کو حل کرنے کا راستہ بھی انہی اقوال میں پایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ان نایاب گوہر کو ہم آپ کی خدمت میں ہر مناسبت کے عنوان سے کہ جس امام کی یا جس معصوم کی ولادت یا شہادت ہے، اسی کے تحت اسی امام کے اقوال کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو ہماری زندگیوں میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ان اقوال کو، ان نایاب گوہر کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو پھر یقین مانیے ہماری زندگیاں بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ہم اس وقت جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے آج کی تاریخ، یعنی 8 ربیع الثانی کی تاریخ، جس میں ہمارے آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ آپ غور کریں، امام کا نام حسن ہے، آپ کا مشہور لقب عسکری، اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام امام علی نقی علیہ السلام ہے، اور والدہ گرامی کا نام حدیثہ ہے۔ اور آپ غور کریں گے تو آپ کی تاریخ ولادت، جیسا کہ کہا، آج کا دن یعنی 8 ربیع الثانی کی تاریخ ہے، 8 ربیع الثانی سن 232 ہجری، اور آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ جو ہے کل عمر آپ کی 28 سال بتائی جاتی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو امام کا روضہ مقدس آج بھی سامرہ میں موجود ہے۔ اندازہ کریں اور محسوس کریں کہ یہ امام کی وہ مختصر حالات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب آئیے ہم وہ نایاب گوہر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جو ہمارا اصل پروگرام ہے، اور یہ وہ اقوال اور یہ وہ نایاب گوہر ہے جو ہماری زندگیوں کے لیے کامیابی اور کامرانی کا راستہ فراہم کرے گا اور ہماری دنیا و آخرت کو سنوار دے گا۔ ہمارے آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سے بلا وجہ کی بحث مت کرو، اس لیے کہ بلا وجہ کی بحث سے تمہاری عزت ختم ہو جائے گی، تمہاری آبرو چلی جائے گی۔ امام فرماتے ہیں اور یاد رکھو لوگوں سے زیادہ مذاق بھی نہ کرو، اس لیے کہ یہ زیادہ مذاق تمہاری وجہ سے، یعنی تمہارے زیادہ مذاق کی وجہ سے لوگوں میں یہ ہمت اور جرأت پیدا ہو جائے گی کہ وہ تمہارے سے بات کرنے، تمہارے سامنے جواب دینے کی ہمت پیدا کر لیں گے۔ اور حقیقت یہی ہے، ایک نفسیاتی نکتے کی طرف امام نے اشارہ فرمایا کہ ہم صبح اور شام اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو شخص بھی لوگوں سے زیادہ ہنسی مذاق کرتا ہے، زیادہ مزاحیہ ہے، زیادہ مذاق کرنے کا عادی ہے، اس کی ہیبت، اس کا خوف، اس کا ڈر لوگوں کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے ہر کوئی چھوٹا بڑا اس کو جواب دینے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی بات کا جواب دے سکتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں بلا وجہ کی بحث مت کرو، اس بلا وجہ کی بحث کرنے سے تمہاری عزت چلی جائے گی، اور زیادہ مذاق نہ کرو، اس لیے کہ زیادہ مذاق کرنے سے لوگوں میں یہ ہمت اور جرأت پیدا ہو جائے گی کہ وہ تمہارے باتوں کا جواب دے سکے اور تمہارے سامنے جیسے چاہے ویسے زبان کھول سکے۔ اور بالکل اسی طریقے سے جھگڑا کرنے والے کے بھی لیے روایت یہی کہتی ہے کہ جو انسان زیادہ جھگڑالو ہوتا ہے اس کا حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کی نگاہ میں بے قیمت ہو کر رہ جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر ہمارے آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ تواضع کی ایک قسم یہ ہے، انکساری کی ایک قسم یہ ہے کہ جس شخص کے قریب سے گزرو، جس شخص کے پاس سے گزرو، اس شخص کو سلام کرو۔ اور پھر امام اسی میں آگے فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی پروگرام میں جاؤ، جب بھی کسی جلسے میں شرکت کرو، جب بھی کسی ایسے مقام پہ جاؤ جہاں تمہیں نشست کرنی ہے، جہاں تمہیں بیٹھنا ہے، جہاں تمہیں شرکت کرنی ہے، تو یاد رکھو کبھی بھی بلند ترین جگہ کا انتخاب نہ کرنا، یعنی کبھی بھی اونچی جگہ کو تلاش نہ کرو، بلکہ اس جلسے میں، اس پروگرام میں جو سب سے کمتر جگہ ہے وہیں پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ غور کریں، بڑی اچھی بات امام نے ہماری زندگیوں کے لیے پیش کی۔ انکساری سب سے اچھی انکساری ہے، مولا کہتے ہیں قسم انکساری کی ہے کہ جس شخص کے قریب سے گزر رہے ہو، امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کوئی فرق نہیں رکھتا، اپنا ہو، غیر ہو، جب بھی گزرو تو اسے سلام کرو۔ اور کسی بھی جلسے اور پروگرام میں کیوں نہیں جاتے، چاہے تم کتنے ہی بڑے ہو، چاہے تمہارا اسٹیٹس کتنا ہی بڑا ہو، مولا کہتے کبھی اونچی جگہ تلاش نہ کرو، بلکہ جو نیچی اور کمتر جگہ ہے اسی پر بیٹھ جاؤ۔ آپ دیکھیں ایک عظیم اور انتہائی عظیم نقطے کی طرف امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے غرور اور تکبر کا علاج کر لے، اپنے آپ کو غرور اور تکبر سے روک لے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ایسے مقام پر بیٹھ جائے جہاں جلسے میں، نشست میں سب سے نچلی جگہ ہے، یعنی اونچی جگہ کو تلاش نہ کرے۔ جبکہ ہم اپنے معاشرے میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ لوگ تو ایسے جلسوں میں جہاں انہیں اونچے مقامات پر جگہ نہیں ملتی، اوپر بلا کے نہیں بٹھایا جاتا، وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوتا دیکھتے سمجھتے ہیں کہ ہمیں ذلیل اور رسوا کر دیا گیا۔ جبکہ مولا کہتے نہیں، خود تمہاری چاہت یہ ہونی چاہیے کہ تم بلند مقام پر نہیں بلکہ کمترین جگہ پر بیٹھو۔ جب تمہیں یہ عادت ہو جائے گی کہ تم نچلی جگہ کا انتخاب کرو گے تو یقین مانو تمہارا غرور اور تکبر ختم ہو کے رہ جائے گا۔ لہٰذا جو انسان بھی چاہتا ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو سدھار لے، اپنی نفسانی حالات کا علاج کر لے، تو مولا کے اس قول پہ عمل پیرا ہو جائے کہ جب بھی کسی جلسے اور نشست میں شرکت کرنی ہے تو کم ترین جگہ کا انتخاب کرنا ہے، اعلیٰ ترین اور بہتر جگہ کا انتخاب نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو مولا نے فرمایا، جس کسی کے قریب سے گزرو اس شخص کو سلام ضرور کرنا، جس کے ذریعے سے یہ دو عمل امام نے ایسے بتلائے جس کے ذریعے انسان اپنے نفس کی اور اپنے آپ کی اصلاح کر سکتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تواضع کی ایک قسم یہ ہے کہ تم جس شخص کے قریب سے گزرو، جس کسی کے پاس سے گزرو، اسے سلام کرو۔ اور جب بھی کسی پروگرام میں، کسی جلسے میں شرکت کے لیے جاؤ تو کبھی بھی بلند مقام کو نہ ڈھونڈو، اونچے جگہ کو تلاش نہ کرو، بلکہ اس جلسے میں اور اس پروگرام میں کم ترین جگہ کا انتخاب کرو، یعنی کم ترین جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ امام کہہ رہے تواضع کی ایک قسم ہے سب کو سلام کرنا، اور دوسرے جلسے اور پروگرام میں ایسے مقام پر بیٹھنا جو سب سے نچلی جگہ ہے، سب سے کم ترین جگہ ہے۔ گویا امام نے اس حدیث میں، اس نایاب گوہر میں آپ غور کریں گے تو ایک ایسا فلسفہ اور ایک ایسا نقطہ بتایا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے غرور اور تکبر کا علاج کر سکتے ہیں، ہم اپنے بڑے سے بڑے غرور اور تکبر کو کچل کے رکھ سکتے ہیں۔ یعنی ہم جب بھی ایسے نشست، ایسے جلسے میں شرکت کریں گے جہاں بلند مقامات رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور ہم اپنے لیے کم ترین مقام کا انتخاب کریں گے تو ہمارے اندر کبھی بھی غرور پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کی اصلاح کر لے، اپنے نفس کی اصلاح کر لے اور اپنے آپ کو اور اپنی روح کو غرور اور تکبر والے مرض سے محفوظ رکھے، اسے چاہیے کہ امام کے اس فارمولے پہ عمل کرے۔ اگرچہ کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں بالکل اس کے برعکس ہیں۔ اگر کسی جلسے میں ہم شرکت کرتے ہیں
کسی پروگرام میں ہم جاتے ہیں اور اگر ہمیں بلند مقام پر نہ بلایا گیا، اگر ہمیں اونچی جگہ پر دعوت نہ دی گئی، اگر ہمیں اسٹیج پر جگہ نہ دی گئی تو ہم اس میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ گویا ہمیں ذلیل اور رسوا کر دیا گیا کہ ہمیں بلند مقام پر نہیں بٹھایا گیا۔ امام کہہ رہے بلانے کی بات نہیں، تم خود بھی جگہ کا انتخاب کرو۔ اگر تم اپنے آپ سے بھی جگہ کا انتخاب کر رہے ہو تب بھی تمہیں کم ترین جگہ کو اہمیت دینا ہے، بلند ترین جگہ کو اہمیت نہیں دینا ہے۔ جب انسان پہلے ہی سے اس بات کے لیے آمادہ ہوگا کہ مجھے کم ترین جگہ پر بیٹھنا ہے تو کبھی وہ اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرے گا، بلکہ اس طریقے سے اپنے غرور اور تکبر کا علاج کر کے اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنا سکتا ہے، اور غرور اور تکبر اور اپنی نفسیاتی جو بیماریاں ہیں اس سے محفوظ رکھ کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہترین دنیا اور آخرت قرار دے سکتا ہے، اپنی زندگی اور آخرت کو کامیاب اور کامران زندگی بنا سکتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، احمق اور بے وقوف کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے، اور حکیم اور عقلمند انسان کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ آپ محسوس کریں اس عظیم نقطے کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے۔ امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بے وقوف جب بھی بولتا ہے، بے وقوف اور احمق جب بھی بولنا شروع کرتا ہے، وہ پہلے اپنی بات بول دیتا ہے اور پھر بعد میں افسوس ظاہر کرتا ہے، بعد میں سوچتا ہے کہ میں نے کیا کہہ دیا، میں نے کیا بول دیا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ یہ طریقہ احمقوں اور بے وقوفوں کا طریقہ ہے کہ جس میں انسان پہلے بول دے اور پھر اس کے بعد سوچے کہ میں نے کیا بولا، میں نے کیا کہا۔ لیکن مولا کہتے جو عقل مند اور حکیم ہوگا وہ پہلے بولے گا نہیں، بلکہ پہلے غور و فکر کرے گا، پہلے اپنے الفاظ اور اپنی باتوں کو ناپے اور تولے گا اور اس کے بعد ہی کلام کرے گا۔ اسی لیے امام نے فرمایا احمق اور بے وقوف جو ہوگا اس کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے، یعنی وہ پہلے بول دیتا ہے، پھر غور و فکر کرتا ہے، پھر سوچتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے زبان پہلے ہو جاتی ہے، دل بعد میں ہو جاتا ہے۔ لیکن امام کہہ رہے عقل مند اور حکیم انسان، دانا انسان وہ ہے جو پہلے بولتا نہیں ہے، پہلے غور و فکر کرتا ہے، پہلے تدبر و تفکر کرتا ہے، اس کے بعد زبان کھولتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غور و فکر کرنے کے بعد جب زبان کھولتا ہے تو پھر غلطیاں نہیں ہوتی، پھر غلطی کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہلے دل آ جاتا ہے پھر زبان آتی ہے۔ اسی لیے مولا نے کہا بے وقوف کا دل اس کے زبان میں اور حکیم کی زبان اس کے دل کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب آپ غور کیجئے، جب اس طریقے سے بولتا ہے حکیم انسان اور عقلمند تو اس کے دل کے دریچے کھل جاتے ہیں، اور وہ جو بات بولتا ہے وہ صحیح اور سالم بولنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کی باتیں خطا اور غلطیوں سے جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کو جب بھی بولنا چاہیے پہلے غور و فکر کرنا چاہیے، پھر زبان کھولنا چاہیے، تاکہ امام کے قول کے مطابق اس کا شمار حکیم اور عقلمند انسان میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے بول دیجئے پھر غور و فکر کیجئے۔ تو مولا کہتے ہیں یہ روش، یہ طریقہ جو احمقوں اور بیوقوفوں والا طریقہ ہے کہ آپ پہلے بولیے پھر غور و فکر کیجئے، بلکہ اصول یہ ہے کہ پہلے سوچ لیجئے پھر بولیے کہ آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ بولنا کیا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کا شمار عقلمند اور حکیم انسانوں میں کیا جا سکتا ہے۔ نایاب گوہر میں سے ایک عظیم ترین گوہر جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس رزق کی ضمانت تمہیں دے دی گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اس رزق کے حوالے سے تم اس رزق میں اتنے مشغول ہو جاؤ کہ یہ رزق، یہ کام اور کاج تمہیں تمہارے واجب عمل سے، تمہارے فرائض سے تمہیں روک دے۔ اب دیکھیں کتنی اچھی بات مولا نے کہی ہے کہ وہ رزق جس کی ضمانت خدا نے دے دی ہے کہ یہ رزق وہ تم تک پہنچا کر رہے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رزق میں اپنے رزق کو کمانے کے لیے، اپنی روزی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیوں میں اتنے مشغول ہو جاؤ کہ تمہیں واجبات کے انجام دینے کا وقت ہی نہ ملے۔ اور اکثر ہماری زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہوتا ہے، ہم سارے کاموں کو، ہم اپنی کمائی کو، اپنی حصول کو جو ہے وہ اپنے واجبات پر اہمیت دے جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہم نے نماز قضا کر لی رزق کو کمانے کے لیے، فلاں جگہ گئے
ہوئے تھے، فلاں جگہ ہمارا کام تھا، فلاں جگہ ہماری جو ہے وہ آفس اور جاب تھی، کیسے نماز پڑھتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نماز ہماری قضا ہو گئی، اس کے بعد ہم نے رزق کمایا۔ اس رزق کے لیے جس کی ضمانت خدا نے لی ہے کہ بہرحال ہم اسے بندوں تک پہنچا کر رہیں گے، اس رزق کے لیے ہم اپنے واجب کو ترک کر دیا، ہم نے اپنے واجب کو چھوڑ دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ واجب تمہاری ذمہ داری ہے، اور رزق دینا خدا نے اس کی ضمانت لی ہے، خدا کی ذمہ داری ہے۔ ہم اگر اس طریقے سے اپنے واجبات کو مکمل طریقے سے صحیح اوقات میں انجام دیں گے تو یقین مانیے رزق کی ضمانت تو خدا لے چکا ہے، وہ اب آپ کے رزق کو آپ تک برابر سے بہرحال پہنچا کر رہے گا۔ تو مولا کہتے ہیں یاد رکھو جس رزق کی ضمانت دے دی گئی ہے وہ تمہیں اس عمل سے نہ روک دے جو تم پر فرض کر دیا گیا ہے، جو تم پر واجب کر دیا گیا ہے۔ رزق کی ضمانت خدا نے لی ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کر کے رہے گا۔ ایسا نہ ہو کہ تم رزق کے سلسلے میں جاب کی وجہ سے، کام کی وجہ سے اپنے واجبات کو ترک کر دو، بلکہ تمہاری ذمہ داری واجبات کو ادا کرنا ہے، رزق کا پہنچانا خدا کی ذمہ داری ہے، وہ تم تک پہنچا کر ہی رہے گا۔ آخر میں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی جاہل انسان کی تربیت کرنا اور کسی صاحب عادت کو اس کی عادت سے روک دینا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ یعنی امام یہ بتلانا چاہ رہے کہ جو انسان جاہل ہے اس کو سنوارنا، اس کی تربیت کرنا، اگر کوئی یہ کام کر لے جائے تو گویا اس نے بہت بڑا کام کیا، یہ کام کسی معجزے سے کم نہیں۔ ایک طرف جاہل کی تربیت اور مولا کہتے دوسری طرف صاحب عادت کی عادت کو چھڑوانا، یہ بھی جو ہے کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور حقیقت یہی ہے، وہ انسان اس بات کو، اس نقطے کو وہ انسان محسوس کر سکتا ہے جس کے ذمے کسی جاہل کی تربیت رکھ دی گئی ہو، جس کے ذمے کسی عادت والے انسان سے عادت چھڑانے کی ذمہ داری رکھ دی گئی ہو، تب محسوس کر سکتے کتنا سخت کام ہے کہ کسی جاہل انسان کو آپ تربیت یافتہ بنا دیجئے، کتنا مشکل کام ہے۔ صاحب عادت یعنی ایک انسان جو کسی چیز کا عادی ہو چکا ہے، اسے آپ اس کی عادت سے باز رکھیے، روکیے، کتنا سخت ترین کام ہے۔ اور امام کہتے اگر کوئی شخص جاہل کی تربیت کر لے اور کسی صاحب عادت کو عادت سے باز رکھ لے، روک لے، گویا اس نے معجزے کے برابر، یعنی کسی معجزے سے کم کام انجام نہیں دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جاہل کی تربیت کتنا سخت ترین کام ہے۔ صاحب عادتیں انسان کی جب بن جاتی ہے، آپ دیکھیے عادت کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے، انسان جب کسی چیز کی عادت میں پڑنے لگتا ہے، یعنی جب شروع کرتا ہے کسی عادت کے لیے، تو یہ عادتیں انسان کا غلام ہوا کرتی ہے، لیکن جب یہ عادت مضبوط اور پاورفل ہو جاتی ہے، اب یہ انسان کے غلام نہیں ہے بلکہ انسان اس کا غلام بن جاتا ہے۔ مثلا نعوذ باللہ اگر کوئی بچہ مثلا سگریٹ پینا شروع کرتا ہے تو شروع میں وہ آزاد ہے، 1 پی لے، 2 پی لے، 4 پی لے، لیکن جب یہ عادت مضبوط ہو جاتی ہے، اسٹرانگ اور پاورفل ہو جاتی ہے، ابھی تک اس کے اختیار میں تھا، یہ 2 پی لے، 4 پی لے، عادت اس کی غلام تھی، لیکن جس دن اسے عادت لگ گئی اب یہ عادت کا غلام ہے۔ اب کیا ہے، دن بھر میں 4 چاہیے تو چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی عادت کا غلام ہو چکا ہے۔ اب اس عادت کو پورا کرنے کے لیے چاہے اسے چوری کرنا پڑے، چاہے اسے پیسہ مانگنا پڑے، چاہے اپنے آپ کو گرانا پڑے، یہ ہر کام کرے گا لیکن اپنی عادت کو پورا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عادت نہیں تھی تو عادتیں اس کی غلام تھی، لیکن جب عادت مضبوط ہو گئی ہے تو یہ عادت کا غلام ہو گیا ہے، لہٰذا عادتوں کا چھڑوانا بہت مشکل ہے۔ امام کہتے ہیں کوئی جاہل کی تربیت کر دے، اسے سنوار دے، اور کسی صاحب عادت کی عادتوں کو اس سے روک دے، عادت سے اسے روکے، گویا یہ کام کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ کسی عادت والے انسان کو اس کی عادتوں سے روک دیا جائے اور کسی جاہل کی تربیت کر دی جائے، گویا معجزہ انجام دے رہا ہے اگر کوئی شخص یہ کام انجام دے رہا ہے تو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔